بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 35 سال تھی تو قریش نے کعبہ کے نئے سرے سے تعمیر کا کام شروع کیا۔ کعبہ زمین پر دنیا کی سب سے پرانی عبادت گاہ ہے جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا۔ کعبے کی عمارت کو جو زیادہ مضبوط بنی ہوئی نہ تھی، سیلاب سے نقصان پہنچ گیا تھا، لیکن جب تعمیر کرتے ہوئے وہ اس مقام تک پہنچے جہاں حجر اسود کو دیوار میں لگانا تھا تو اس موقع پر سخت دشواری پیش آئی۔ حجر اسود کی لوگوں کے دلوں میں بڑی عزت تھی اور ہر قبیلے کی یہ خواہش تھی کہ اسے اٹھا کر دیوار میں نصب کریں۔ جھگڑا بڑھتا گیا اور قبیلے جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ بنو عبدالدار خون سے بھرا ایک پیالہ لائے اور اس زمانے کے رواج کے مطابق انہوں نے آخری دم تک لڑنے کا عہد کیا۔ 4-5 راتیں بے چینی کے ماحول میں گزرے، مگر جھگڑے کو ختم کرنے کی تدبیر کسی کو نہیں سوجھ رہی تھی۔ خوش قسمتی سے ایک بوڑھے قریشی سردار ابو امیہ نے ایک تجویز ان کے سامنے رکھی۔ اس کا مشورہ تھا کہ کل صبح کعبہ میں صحن کے دروازے سے آنے والا پہلا شخص یہ فیصلہ کرے کہ اس معاملے میں کیا ہونا چاہیے۔ وہ سب اس پر راضی ہو گئے اور بے چینی سے انتظار کرتے ہوئے خاموش بیٹھ گئے۔ اگلی صبح کعبہ کے صحن میں داخل ہونے والا شخص کوئی اور نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو وہ پکارے اٹھے، یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ تو امین امانت دار ہیں، یہ صادق سچے ہیں، ہم ان کے فیصلے پر مطمئن ہیں۔ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قریب پہنچے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری بات بتا دی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قبیلے سے ایک شخص کو بلایا اور ایک بڑی سی چادر منگوائی۔ حجر اسود کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چادر پر رکھ دیا اور ہر قبیلے سے لیے ہوئے آدمیوں سے کہا کہ ان میں سے ہر ایک کپڑے کے ایک حصے کو پکڑ کر اٹھائیں اور اس طرح وہ سب مل کر حجر اسود کو کعبے تک لے جائیں۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو اٹھا کر اس کی جگہ دیوار میں لگا دیا۔ ایک ایسا معاملہ جس سے بڑا خون خرابہ ہونے کی صورت پیدا ہو گئی تھی، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دانائی، عقل مندی اور مناسب تدبیر سے اچھی طرح طے ہو گیا۔ حجر اسود کیا ہے؟ کیا مسلمان اس کو پوجتے ہیں؟ یہ اور ایسے ہی بہت سے سوال کیے جا سکتے ہیں۔ تم پہلے پڑھ چکے ہو کہ کعبے کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں ہوئی تھی۔ کعبہ مکہ ہی میں موجود رہا تھا، اگرچہ بے نشان کھنڈر کی شکل میں تھا۔ جب ابراہیم علیہ السلام وہاں آئے تھے، اللہ نے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کو اس کی جگہ ٹھیک ٹھیک بتا دی تھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو تعمیر کر ڈالا۔ آپ نے اسے ایک اکیلے اللہ کی عبادت کے لیے بنایا تھا جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کعبے میں اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر میں اپنے والد کا ہاتھ بٹایا تھا۔ قرآن نے اللہ کے گھر کا بیت العتیق پرانا گھر کے نام سے تذکرہ کیا ہے اور مسجد حرام کے نام سے بھی، یعنی عبادت کا محترم یا انتہائی عزت والا گھر۔ اللہ کے اس گھر کی تعمیر کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا تھا کہ وہ ایک پتھر لائے جسے کعبے کی دیوار میں نصب کر کے وہ مکہ کے رہنے والوں کے لیے ایک نشان مقرر کر دیں جہاں سے وہ اپنا طواف شروع اور پھر ختم کر سکیں۔ طواف کعبہ کے چاروں طرف چکر لگانے کو کہتے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام اپنے باپ کے پاس ایک خاص قسم کا پتھر جو سب سے الگ دکھائی
دیتا تھا اٹھا کر لائے اور ابراہیم علیہ السلام نے اسے اس کی مناسب جگہ پر لگا دیا۔ یہ سب کچھ اللہ کی مرضی اور اس کے حکم سے ہوا۔ مسلمان حجر اسود کو پوجتے نہیں ہیں، وہ اسے چوم کر اس کی عزت احترام کو ظاہر کرتے ہیں جو اس کے لیے ان کے دل میں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بوسہ دیا تھا، اس لیے وہ بھی اسے بوسہ دیتے ہیں، مگر حجر اسود کو ہاتھ سے چھونا یا اسے بوسہ دینا ضروری نہیں ہے۔ تمہیں معلوم ہوگا کہ ہر سال کعبے کو آنے والے لاکھوں کی تعداد میں ہوتے ہیں اور وہاں بڑی بھیڑ بھاڑ ہو جاتی ہے۔ یہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ ہر حاجی کو اسے بوسہ دینے کا موقع مل جائے، اس لیے اگر بوسہ دینا ممکن نہ ہو تو صرف چھو لینا یا دور سے ہاتھ سے ہی بوسہ کا اشارہ کر دینا کافی ہوتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ حجر اسود کو بوسہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا تھا، اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ اے حجر اسود، تو صرف ایک پتھر ہے اور تو کسی کو نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان۔ اگر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں بھی تجھے بوسہ نہ دیتا۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کو لائک کرے، شیئر کرے اور اس چینل کو سبسکرائب کرے۔ جزاک اللہ خیر۔